بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں راہ ہدایت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکاح جس پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے وہ بڑی برکت والا ہوتا ہے۔ ناظرین، اب آپ خود ہی اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ نکاح کو نمائش بنا کر کرتے ہیں، نمود و نمائش سے بھر دیتے ہیں اور بہت زیادہ دکھاوا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ خاص طور پر بات اہمیت رکھتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہے وہ نکاح اور بہت برکت والا ہے وہ نکاح جس پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے، یعنی نہ لڑکی والوں پر کوئی دباؤ ڈالا جائے، کوئی فرمائش کی جائے اور نہ ہی لڑکے والوں پر، اور سادگی سے اس نکاح کو، شادی کے فرض کو ادا کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں نکاح پڑھایا جاتا تھا اور کھجور تقسیم ہوتی تھی اور بڑی سادگی سے بیٹی کو رخصت کیا جاتا تھا۔ آج کل کے دور میں بہت زیادہ دکھاوا، نمائش اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خرچ کیا جاتا ہے کہ خاندان میں ناک کا سوال آ جاتا ہے کہ جی ہماری ناک نیچی نہ ہو جائے، ہماری ناک کٹ نہ جائے، کہ ہم نے یہ دیا تھا وہ نہیں دیا اور یہ خرچ کیا تھا تو وہ نہیں کیا، فلاں کی شادی ایسی اعلیٰ ہوئی تھی تو ہمارے بیٹے کی، ہماری بیٹی کی اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ہونی چاہیے، جس سے دوسرے لوگوں میں جو افورڈ نہیں کر سکتے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، ان کی دل آزاری بھی ہوتی ہے، ڈیگریڈ بھی ہوتے ہیں، اس کا گناہ ہوتا ہے۔ اپنی دولت کی نمائش کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر اتنی فالتو ہے تو غریب لڑکیوں کا نکاح کروائیں، غریب گھروں کا بوجھ اٹھا لیں، غریب گھروں میں راشن ڈلوا دیں۔ یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کی سنت کی ادائیگی کے لیے نکاح کر رہے ہیں تو آپ اللہ اور رسول کی خوشی کو بھی تو مد نظر رکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ برکت والا ہے وہ نکاح جس پر بوجھ کم سے کم ڈالا جائے، ٹھیک ہے، جس کی نمائش کم سے کم کی جائے، یعنی سادگی میں ہی برکت ہے، سادگی میں حسن ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں تو خیر لڑکے ہوں یا لڑکیاں تعلیم پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، نکاح کا، شادی کرنے کا تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہوتا۔ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شادی کریں۔ لڑکے کہتے ہیں کہ ابھی تو ہماری انجوائمنٹ کا ٹائم ہے، ہم نے تو شادی نہیں کرنی، ہم کسی قابل ہو جائیں۔ تو اسی طرح معاشرے میں برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، کیونکہ جب سے موبائل، میڈیا اور خاص طور پہ نیٹ عام ہوا ہے تو معاشرے میں بہت زیادہ برائی پھیلتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمارے بڑوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور بچوں کو بھی کہ جو اسلام میں، شریعت میں جو حکم دیا گیا ہے اسی میں بہتری ہے، اسی میں اصلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے کہ وقت پر ہر کام کو کرنا ہی کامیابی ہے۔ جیسے ہی شریعت میں تو حکم ہے کہ لڑکا لڑکی بالغ ہوں تو ان کا نکاح پڑھا دیا جائے اور ان کی قسمت کا رزق اللہ تعالیٰ اسی دن کہ کتنی اولاد دینی ہے اور کتنا ان کو رزق اور کس ٹائم دینا ہے مقرر کر دیتا ہے۔ تو اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے اصولوں کے مطابق سنت نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے۔ آمین۔